وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 67 سورہ بقرہ آیت نمبر 43 سے 45 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع کیا ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 43 وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ. بات ہم کر رہے تھے آیت نمبر 43 پہ، اور ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ حق کو مضمون شروع ہوا تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم یہ دے رہے ہیں کہ حق کے ساتھ باطل کو ملاؤ نہیں اور حق کو چھپاؤ نہیں. اس کی ہم نے بات کی تھی. اور پھر عملی پروگرام اس آیت میں، آیت نمبر 43 میں عملی پروگرام دیا جا رہا ہے، اور اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ہے، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. دیکھیں کیا مطلب، اس کا مطلب ایک تو ظاہری مطلب ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز با جماعت. لیکن اس کا ایک مطلب جو ہے وہ حقیقی بھی ہے. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس کی جو معراج ہے، یعنی یہ اپنی معراج تک پہنچ سکتا ہے تب کہ یہ اللہ کے سامنے جھک جائے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. خشوع ابھی آئے گا، خاشعین کے لفظ ہیں آیت نمبر 45 میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز اور صبر جو ہے یہ بھاری ہے، لیکن ان پر نہیں جو جھکنے والے ہوں، جو خشوع کرنے والے ہوں. بہرحال ایک یعنی جنرلی میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جھکے نہیں کسی کے. اگر ہم جھکتے بھی ہیں تو وہ مجبوراً جھکتے ہیں. بعض اوقات بیویاں جو ہیں، حالانکہ اسلام میں یا اللہ کے ہاں مرد اور عورت کا اعمال کے لحاظ سے کوئی تفاوت نہیں ہے، لیکن بعض اب عورتیں ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ مرد کو اوپر دیا ہے، تو عورت بجائے، دیکھیں اس میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں. یعنی عورت کا تو مزاج ہوتا ہے، ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے خود سری، لیکن عورت بھی کرتی ہے، لیکن وہ مرد کے سامنے بعض اوقات جھک جاتی ہے مجبوری کی وجہ سے. بس یہ، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. مجبوری، ہم اگر دفتر میں جھکتے ہیں باس کے سامنے، وہ بھی ہماری مجبوری ہوتی ہے.
بچہ کلاس میں اگر استاد کے سامنے جھکتا ہے تو وہ بھی اس کی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں جب اسکول سے بچے نکلتے ہیں تو بس خوش و خرم آزاد ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور گپیاں وغیرہ وغیرہ نا، خوش فعلیاں اور گپیاں۔ انسان جھکنا نہیں پسند کرتا عمومی طور پہ۔ آپ مسجدوں میں دیکھیں بڑے لوگ جو ہیں وہ نہیں آتے، جو بظاہر بڑے ہیں تو وہ بڑا تو اللہ ہی ہے، اور پھر مومنوں کے لیے عزت ہے، لیکن جو پیسے ٹکے والے ہوتے ہیں نا، یہ مسجد میں غریبوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہی نہیں چاہتے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں ایسے لوگ ہوں یا نہ ہوں، لیکن عام طور پہ یہ ایک ہے کہ بہت یعنی پیسے والا ہوگا، بظاہر شہرت والا ہوگا، عزت والا ہوگا، وہ عام مسجد میں عام نمازی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یا ورکعوا مع الراکعین پہ میں بات کر رہا ہوں کہ انسان اپنے کمال تک جب پہنچے گا کہ جب یہ اللہ کے سامنے جھک جائے۔ مومن جو ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ خاشع ہوتا ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے۔ والخاشعین والخاشعات، جھکنے والے مرد اور جھکنے والے عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، تو یہ جھکنا جو ہے یہ دراصل وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ شاعر کہتا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو وہ ایک سجدہ ہم کرنا نہیں چاہتے، اور سجدے ایسے لگائے جاتے ہیں زمین پہ، لیکن جو سجدہ ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ، یعنی مسجدوں میں دیکھ لیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہر ایک کی اپنی بناوٹ ہے، اپنی رکھ رکھاؤ ہے، اور بہت سوں کا جو صورت ہوتی ہے وہ دین کے مطابق یا شریعت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ دین یعنی جھک تو رہے، سجدہ تو ٹیک رہے، لیکن ان کی جو زندگی ہے وہ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اپنی شکل بھی مرضی سے بنائی ہوئی ہے، اپنی زندگی کی مزید تمام زندگی آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم جھکنا نہیں چاہتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابی کے 3 اوصاف بتا رہا ہے بنیادی۔ نماز قائم کرو، اور اللہ پیسہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے خرچ کرو، پیسہ خرچ کیا کرو، آتوا الزکوٰۃ، ورکعوا مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ جھکنے والے کون ہیں؟ یہ مومن ہیں۔ والخاشعین والخاشعات، یعنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے نا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، حقیقی مطلب کیا ہے، ظاہری مطلب کیا ہے، باطنی مطلب کیا ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ورکعوا، میں نے آپ یہ میرے خیال سے میں تیسری بار کہہ رہا ہوں، یہ جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ انسان کا کمال یا انسان تب یہ اللہ کو یعنی اللہ کو راضی کر سکے گا جب یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اور سر جھکا ہوا۔ ومن یسلم ومن احسن قولا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کا دین کس سے بہتر ہے جو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دے، ممن اسلم وجہہ للہ۔ تو بہرحال یہ ورکعوا مع الراکعین میں یہ مضمون ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، پہلے میں لفظی ترجمہ پڑھ دوں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ وہ مثال ہے نا کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ عام طور پہ یہ چلن بھی ہے معاشرے کا، یعنی ہم نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں بسا اوقات، اور لیکن خود
نیک نہیں ہے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں نیکی، یعنی بہت ایسے، میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ بات پھر نامناسب ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہ لوگوں کو نیکی کا، یعنی یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اس آیت میں مطلب یہ ہے کہ اے انسان، اے مومن، اے دعوی ایمان کرنے والے، تمہیں تو پتہ ہے کہ نیکی کرنی چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے۔ اب تم خود برائی سے نہیں بچتے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو، دوسرے لوگوں کو اگر تم نیکی کا درس دیتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عملی طور پر دیکھیں، تبلیغ یا دوسروں کو دعوت، آپ کی بات اس وقت اثر کرے گی جب آپ خود اس راستے پر چل رہے ہو۔ آپ ایک راستے پر چل نہیں رہے، دوسرے راستے کو، آپ غلط راستے پر رہے، دوسرے کو کہتے ہیں صحیح راستے پر چلو، تو وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ بھئی یہ کہہ کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پہ تو ہم اس بلا میں مبتلا ہے، یعنی یہ ہم بعض اوقات، آپ دیکھیں، بہرحال اس میں میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ جو کہتے ہو وہ کرو، جو کرتے ہو عمل اس کی دعوت بھی دو۔ یہ نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کام تم نہیں کہہ رہے اس کو دوسروں کو دعوت دے رہے ہو اور خود اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ عقل کا تقاضا یہ ہے، یہ ایک ہوشیاری کی بات ہے کہ آپ خود عمل سے دعوت دیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عمل سے دعوت دینا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے بھی کہا ہے نا، میں تو اجتناب کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی آ جاتا ہے کوئی شعر، وہ کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ عملی، دیکھیں، مسلمان بننے کے لیے، اور انسان اگر اپنی معراج حاصل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ وہ طریقے بتا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ ہدایت کیوں آئی ہے، ہدایت کی ضرورت کیا تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک بہت اچھی استعداد دے کے پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب وہ استعداد تو اس میں موجود ہے کہ یہ کوشش سے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کا اپنے آپ کو اہل بنا سکتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں سامعین کرام۔ آپ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ تو یہودیوں کے لیے، مضمون مدینے کے یہودیوں کے لیے نہیں، یہ میرے لیے، آپ کے لیے۔ اچھا، اب دوسری آیت، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد چاہو اللہ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، صلاۃ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہرحال اس کی میں بعد میں وہ کروں گا، لیکن پہلے یہ ہے کہ استعانت، دیکھیں مدد کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ہم جملہ پڑھتے ہیں نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے کسی میں، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، لیکن اللہ کی امداد اور توفیق سے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اب اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ آپ نہ نیک کام کر سکتے ہیں، نہ برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اگر میری مدد چاہتے ہو تو تمہیں یہ دو کام کرنے ہوں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو تو تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ صبر کا معنی جو ہے وہ حق پر جم جانا ہوتا ہے سامنے کرام۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی صبر کا معنی
کہ آپ حق پر جم جائیں. حق کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں تو اس کو برداشت کریں ہنستے کھیلتے اچھے طریقے سے. تو اور صبر کا معنی یہ بھی ہے صاحبان کرام مضبوط ارادہ. یعنی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں ایک گر بتا رہے ہیں کہ تم صبر اور نماز سے میری مدد چاہو. تو پہلے تو صبر کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں صبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مضبوط ارادہ ہو. کس بارے میں مضبوط ارادہ؟ کس بارے میں؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ دین میں تو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، دین کی حقیقت کو تو ہم پانے ہی نہیں چاہتے. تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ بس یہ صبر ہے. صبر کا عام طور پہ جو آپ معنی لیتے ہیں نا، وہ تو صبر کا معنی نہیں ہے. صبر کا معنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ سب سے پہلے اس میں درکار ہوتا ہے صبر کے لیے مضبوط ارادہ. تو ارادہ مضبوط کس چیز کا؟ ہم نے تو مضبوط ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تو دنیا کے ہو کے رہیں گے، دنیا ہی کمائیں گے اور دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں گے. دولت، عزت، شہرت، یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کو محبوب ہیں نا. دولت، عزت اور شہرت. عزت بھی سب لوگ چاہتے ہیں اور شہرت بھی چاہتے ہیں. نہیں، یہ باتیں یعنی مقصود نہیں ہے ہمارا، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت. ایک بات نوٹ کر لیں، ہمیں تو یعنی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم صبر سے کام لو. اور صبر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صبر کس بات پہ؟ صبر اپنے مقصد حیات پر، یعنی مضبوط ارادہ. صبر کی تفصیل میں بتا رہا ہوں، معنی بتا رہا ہوں. مضبوط ارادہ اور ضبط نفس میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو مضبوط ارادہ کس کا؟ کہ آپ دل سے آپ کا یقین ہو، دل سے آپ کا کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور اللہ ہی کی طرف میں نے جانا ہے. میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس تیاری کر کے جانا ہے واپس. یہ آپ کا پورا یقین ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہم تو پڑھتے ہیں لیکن وہ تو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور موقع بے موقع یعنی وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن نہیں. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں اور دنیا میں اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے واپس لوٹنا ہے اللہ کے پاس، لیکن تیار ہو گئے. اب دیکھیں جنگ چھڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، مثال دے رہا ہوں. جنگ چھڑی ہوئی ہے انڈیا کی اور پاکستان کی مثال، اور فوجی کم پڑ گئے. اب جس فوجی کو آپ نے فوجی کم پڑ گئے، آپ اب بھرتی کا اعلان کر دیتے ہیں اور مراعات بھی دیتے ہیں بھرتی کہ بھئی یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ دیں گے وہ دیں گے. تو لیکن آپ ایک گھر سے اٹھا کے عام آدمی کو تو وہاں نہیں بھیج سکتے میدان جنگ میں، کیونکہ آج کل تو آپ کے پاس کچھ ٹیکنیکل ہتھیار ہیں، کچھ سٹین گنیں ہیں، کچھ مشین گنیں ہیں، کچھ دستی بم ہیں، جو کہ آپ نے لڑائی میں دو بدو لڑائی میں کچھ خنجر کی لڑائی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بس آپ نے کہہ دیا کہ میں سپاہی ہوں اور آپ کو بھیج دیا جائے گا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، وہاں جائیں گے؟ وہاں کے لیے تو آپ تیار نہیں ہیں. پہلے تو آپ کو تیاری یعنی جنگ کی تیاری اور مشق کرانی ہوگی. بندوق کا استعمال سکھانا ہوگا آپ کو، آپ کی یعنی باڈی کو تھوڑا سا مضبوط کرنا ہوگا، ایکسرسائز کرنی ہوگی تاکہ آپ یہ ہتھیار اٹھا سکیں، یا تو کیسے چلائیں گے، یہ سارا جو ہے وہ پھر آپ کی اکیڈمی جو ہے اس میں آپ کو سکھایا جائے گا اور آپ کو تیار کیا جائے گا ایک فوجی کے طور پہ کہ آپ لڑ سکیں. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ آئے، آپ بھرتی ہوئے فوج میں اور آپ کو میدان جنگ میں کہ بھئی یہ لو توپ چلاؤ، یہ لو ٹینک چلاؤ. ایسا تو میرے بھائیوں نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں میری بہنوں، تو دیکھیں ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، لیکن اس کے لیے تیاری.
یعنی روحانی طور پر ہم اتنے تیار ہوں دنیا سے جاتے وقت کہ ہماری ملاقات اللہ سے ہو سکے. اور یہ اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے. میں اپنے آپ سے تو آپ کو یہ بات نہیں کہہ رہا. ایک آیت ہے قرآن میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یعنی میں جن سے انسان ہوں، اور مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور وحی کا خلاصہ کیا ہے کہ تمہارا معبود، مقصود، محبوب، مطلوب ایک ہے، اللہ. فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، یعنی جو چاہ رکھتا ہو رب سے ملاقات. دیکھیں یہ آسان کام نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات اور تقرب الہی یہ آسان چیزیں نہیں ہیں، اس کو سہنا آسان نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا قرآن کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ زیادہ بڑی دیدار کی، تو انہوں نے مطالبہ کر دیا، رب ارینی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب کیا آیا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرا دیدار نہیں کر سکتے. کہا کس نے؟ پیغمبر نے. اور پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں دیکھ سکتے. وہ پیغمبر جو اللہ سے بات چیت کرتے تھے، کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، بات چیت کرتے تھے، لیکن دیدار کا مطالبہ ہوا تو اللہ تعالی نے کہا لن ترانی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کی کہ دیکھو موسیٰ سامنے پہاڑ ہے، میں تمہاری تسلی کے لیے اپنا تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر اس نے یہ سہ لیا اور اپنی جگہ پر قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم بھی دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، جب تجلی ہوا پہاڑ پہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. میں صرف آپ سے یہاں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملاقات، یہ دیدار، یہ تقرب، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جتنا بھی یہ بہت میں لمبا کروں نا تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو. آپ مرد ہوں یا عورت، عورتیں اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، آپ کو بھی یہ نعمت اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. تو اس کے لیے تیاری، دنیا ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو تو اب اسے تیاری کرنی ہے. یہاں تیاری کے لیے کیا ہے؟ صبر. صبر کا میں نے آپ کو معنی بیان کر رہا ہوں کہ مضبوط ارادہ اپنے رب تک پہنچنے کا، کہ میرا مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے. مضبوط ارادہ. اکثر آپ دیکھیں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں یعنی یہ بیعت وغیرہ کر کے کوئی خاص ان کی رفتار ہوتی نہیں ہے، ادھر ان کا ارادہ مضبوط نہیں ہوتا، پھر جد و جہد نہیں ہوگی. جتنا بھی آپ کا مضبوط ارادہ ہوگا اتنی ہی آپ جد و جہد کریں گے. یہ ایک عام قانون ہے. ایک مزدور ہے، وہ 100 روپے دیہاڑی مثال کے طور پہ لے رہا ہے روز کی، یا 500 لے رہا ہے. اس کو اگر 5000 روپے کا وعدہ کر لیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جی لگا کے کرے گا اور سر توڑ کوشش کرے گا. تو یہ مضبوط ارادہ عمل سے، یہ یقین محکم سے جو ہے، یقین محکم سے پھر عمل پہم آتا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یقین محکم. میں بھی یہی آپ کو کہہ رہا ہوں، مضبوط ارادہ.
یعنی مضبوط ارادہ، یہ میں نے اردو میں آپ کو، مضبوط ارادہ کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے پاس جانے کا، اللہ کی ملاقات کا. سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹے الفاظ نہیں ہے، نہ یہ چھوٹا کوئی منزل ہے یا مقصود ہے. بہر تو مضبوط ارادہ. اور پھر صلاۃ کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا تھا جو گزشتہ سبق، گزشتہ آیت تھی نا، آیت نمبر 43 میں، کہ وہ اقیم الصلاۃ، وہ آپ سن لیں، اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ ذرا سن لیں. نماز ظاہری اور باطنی، یہ یعنی ارادہ اور پھر اس کے لیے جد و جہد، یہ نماز ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو بڑا بھاری ہے، یہ کام بھاری ہے، لیکن جو لوگ جھکنے والے ہیں ان پہ نہیں ہے. تو بہرحال میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جی ترجمہ سنا دیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جایا کرو، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم نیکی کا حکم تو دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ نیکی کا حکم ہے، نیکی کرنے کا حکم ہے، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم مدد چاہو صبر سے اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بھاری ہے لیکن جو جھک جانے والے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.